واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 9، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اے ہرکل، شاہ مردین کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو طاقت کا دیوتا سمجھنا چھوڑ دیں اور یہ بھی دل سے نکال دے کہ رعایا کی بہنیں اور بیٹیاں تیری ملکیت ہیں اور سب تیرے حکم کے غلام ہیں۔ تجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے تجھے اسی طرح اپنی بہن کی بے عزتی اور موت کا انتقام لیا کہ بڑے ہی دلکش اور طلسماتی ذائچہ تیار کر کے تجھے دکھاتا رہا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نجومی کو جسے تو نے ابھی قتل کیا ہے میں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور مجھے جو دولت تجھ سے ملتی تھی وہ میں آدھی اس نجومی کو دے دیا کرتا۔ اس کے عوض میں اس سے یہ کام کرواتا تھا کہ وہ تجھے کسی خطرے سے قبل از وقت خبردار نہ کرے، بلکہ ایسی پیشن گوئیاں تیرے کان میں ڈالتا رہے کہ تو آگے ہی آگے خطرے کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے اور تباہی کھائی میں جا گرے۔ آج اپنا انجام دیکھ لے۔ میں جانتا ہوں آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کم از کم ایک صحیح اور سچی بات تیرے دماغ میں ڈال دوں، شاید اس سے تیرے دن پھر جائیں۔ بات دانش مندی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ نجومی اور جوتشی لوگوں پر نشہ طاری کر دیا کرتے ہیں۔ یہ نشہ انسان کے دماغ کو اور جسم کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے پر اور اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ ذائچے اور پیشن گوئیوں کے سہارے چلنے والے اسی انجام کو پہنچا کرتے ہیں جس انجام کو تو پہنچ گیا ہے۔ دیکھ لے، عرب کے بدھو اور گڈریے ایک طاقت بن کر تجھے شکست پر شکست دیے چلے جا رہے ہیں، اور تو پناہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اٹھ اور مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ میرے قتل کرنے سے پہلے میری ایک سچی پیشن گوئی سن لے۔ زندگی میں پہلا ذائچہ تیار کیا ہے جو ہر لحاظ سے صحیح اور سچا ہے۔ مرتے مرتے میں تیرے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ذائچہ کہتا ہے کہ اب تو کبھی شام میں نہیں جائے گا اور تیرا ٹھکانہ مصر ہے جہاں تیری قوم کی حکومت ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد عرب کے مسلمان تجھ پر آسمانی بجلی کی طرح گریں گے۔ خون اتنا بہے گا کہ دریائے نیل سرخ ہو جائے گا۔ پھر تیری رومی بادشاہی کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور بحرہ روم میں ڈوب جائے گا۔ مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو جائے گا، اور ایسی سنسنی خیز کہانیاں جنم لیں گی جو تا قیامت تاریخ ساری دنیا کو سناتی رہے گی۔ تو چاہے تو مجھے ابھی قتل کر دے، چاہے تو مجھے قید خانے میں ڈال دے۔ اگر میری پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی تو مجھے قتل کر دینا، یا صحیح ثابت ہوئی تو مسلمان مجھے رہا کر دیں گے۔ شاہ مردین خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہرکل بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں جتنے انسان تھے وہ پتھر کے بت بن گئے ہیں۔ آخر ہرکل اٹھا۔ شاہ مردین، ہرکل نے اپنی شاہانہ آواز میں کہا، میں نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، جاؤ تم آزاد ہو۔ شاہ مردین کچھ دیر ہرکل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ہرکل نے ایک بار پھر کہا، چلے جاؤ۔ شاہ مردین کورنش بجا لایا اور الٹے قدم چلتا ہوا دربار سے نکل گیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے جیسے اس وقت ہرکل کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا اور ذہنی طور پر وہ نارمل لگتا ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک اور عجیب حرکت کی، اپنے محافظ دستوں کے کمانڈر کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ کمانڈر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہرکل نے مختلف حاکموں کو باری باری ایک کام دینے شروع کر دیے۔ اس کے سامنے مسئلہ یہی ایک تھا کہ وہ رہا میں اپنی بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کر سکتا ہے یا نہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شکست کے اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ وقت گزر گیا تو محافظ دستے کا کمانڈر دربار میں داخل ہوا۔ ہرکل کے اشارے پر وہ باہر گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک قیدی تھا جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھ زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ کوئی مسلمان تھا، جوان اور خوبرو تھا۔ اس کی تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر
بھاپ رہی تھی اور اس کے مردانہ حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ قیدی تھا لیکن اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور منہ سر دھلا دھلایا لگتا تھا۔ ہرقل کے حکم پر اسے دربار کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت تک مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھی ان میں ہزارہا رومی جنگی قیدی بنا لیے گئے تھے اور مسلمانوں نے انہیں پیچھے بھیج دیا تھا کہ کچھ مسلمان بھی جنگی قیدی ہوئے تھے جن کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ ہرقل کے حکم سے 2 یا 3 مسلمان قیدیوں کو قید خانے میں رکھا گیا تھا اور باقی قیدیوں کے ساتھ اس قدر برا سلوک ہو رہا تھا کہ وہ بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ مسلمان قیدیوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ ہرقل نے ان 2-3 قیدیوں کو قید خانے میں کیوں رکھا۔ اب ان میں سے ایک قیدی اس کے دربار میں لایا گیا۔ اس کے لباس سے اور حال حلیے سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے اور انہیں کھانا بھی بہت اچھا دیا جاتا ہے۔ تم جنگی قیدی ہو، ہرقل نے اس قیدی سے کہا۔ تم جانتے ہوگے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوتا ہے۔ آدھے سے زیادہ قیدی مر چکے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے ہیں، لیکن تمہیں ہم نے اپنا معزز مہمان بنا رکھا ہے۔ قید خانے کی کوٹری میں صرف اس لیے رکھا ہے کہ تم فرار نہ ہو جاؤ۔ میرے حکم سے تمہاری جو عزت کی گئی ہے اور تمہیں جو سہولتیں دی گئی ہیں اس کے عوض میں تم سے راز کی ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تم مجھے یہ بات بتا دو گے، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم نہیں بتاؤ گے تو اور قیدی میرے پاس ہیں، وہ بتا دیں گے اور تمہیں میں قتل کرا دوں گا۔ تم ایک ذمہ دار آدمی ہو، میں جانتا ہوں، ایک جان باز گروہ کے کمانڈر ہو۔ تم جو بات جانتے ہو وہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تم بادشاہ ہو یا سپہ سالار، مجھ پر ان عہدوں اور رتبوں کا کچھ اثر نہیں ہو۔ مسلمان قیدی نے کہا، تمہارے جلاد کی تلوار میری گردن پر ہوگی تو بھی راز کی کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 10 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔